اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کلاس 4 کے لیے اسلامیات کی کلاس میں آج ہمارا جو ہے ٹاپک ہے جو ہم نے آج پڑھنا ہے پیج نمبر 30 اور بندوں کے حقوق۔ آپ کو میں بتاؤں گی آج اپنے ٹاپک میں کی سمری میں کہ بندوں کے حقوق میں ہم جو ہیں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور کون سی باتیں جو ہیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ اس میں ہے ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق، بے سہارا، کمزور، مسکین، یتیم اور غریب افراد کی مدد اور ان کے حقوق ادا کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یا بندوں کے، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، مخلوقات ہیں، ان میں جو ہے ان لوگوں کے حقوق جو ہیں ہمارے ذمے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اسی طرح جو ہے آج تھوڑا سا ہم بک سے اس ٹاپک کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، جس کی ادائیگی کا طریقہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی بات مانی جائے، بوڑھے ہو جائیں تو انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دیں، یہاں تک کہ انہیں اف تک بھی نہ کہیں، ان کی کسی ناگوار کو یعنی جو بات آپ کو بری لگے برا نہ منایا جائے۔ اسی طرح جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اسی طرح اولاد کے حقوق ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں، ان کے نام نہ بگاڑیں، ان کی رہائش، خوراک، لباس، تعلیم و تربیت کا انتظام کریں جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے اس ٹاپک میں کہ اسلام میں حقوق کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں، اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے حقوق ادا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں یعنی ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، پڑوسی، دفتر میں ساتھ کام کرنے والے اور سفر میں ساتھ چلنے والے یا جو مسافر لوگ ہیں، ان سب کے حقوق بھی ادا کریں، کیونکہ ان سب کے ذمے ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ٹاپک میں آج آپ کو بتاؤں گی، جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایک حقوق کی اقسام بتا دی، اس طرح بندوں کے حقوق میں جو سب سے پہلے حقوق کے جو حقدار ہیں والدین کے حقوق، تو بچوں کو چاہیے کہ وہ والدین کا حکم مانیں، ان کی خدمت اور اطاعت کریں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہیں، یعنی ان کی خدمت کریں اور ان کے کسی بات کو برا نہ منائیں۔ اسی طرح اگر والدین کے حقوق ہیں بچوں پر، تو اولاد کے بھی حقوق ہیں، جو ان کی بچے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے اچھے نام اسلامی رکھیں اور ان کی خصوصی اہمیت کے ساتھ اسلامی تعلیمات دی جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں انہیں تعلیم دیں۔ اسی طرح ملک اور قوم اور ملت کی محبت بھی ان کے دلوں میں بھر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ کسی باپ کی طرف سے اپنے بچے کو سب سے عمدہ تحفہ یہ ہے کہ وہ اسے ادب سکھا دے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جو اگلے جو کیٹیگری آتی ہے رشتہ داروں کے حقوق کی، رشتہ داروں کے حقوق کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت دی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ ہم سب پر لازم ہے اور فرض ہے۔ اگر جو شخص رشتہ داروں کی حقوق اور ادائیگی ادا کرتا ہے تو اس کو صلہ رحمی کہا گیا ہے، یعنی اس کو صلہ رحمی کا نام بھی دیا گیا۔ اور صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، ان کے غمی میں خوشی میں شریک ہونا اور ان کی ضروریات پوری کرنا۔ اسی طرح رشتہ داری کو جوڑے رکھنا بہت ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ارشاد ہے کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرض معاشرے کے تمام افراد ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو انسانی معاشرہ محبت، خلوص، ہمدردی اور ایثار کے جذبات سے بھر جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہم بندوں کو جو حقوق ادا کرنے چاہیے، اس میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمیں اچھے حقوق اور اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ تعلق آتا ہے وہ ہمارے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے۔ جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہاں ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں جو بہت پیارے رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ہمارا بہت اچھا وقت گزرتا ہے اور ہمیں جب ہم ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھیں گے تو گھر کا ماحول بہت اچھا اور پیارا ہوگا اور ہم جو ہے بہت خوش ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں، جس میں ہمارے پڑوسی شامل ہیں، ہمارے ہمسائے شامل ہیں، ہمارے دوست شامل ہیں،
جن کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے، تو اس معاشرے میں ان لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان کا جو ہے ہر چیز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں 2 منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں، گھر ہوتے ہیں، ان میں لوگ رہتے ہیں، اور کچھ اوپر رہتے ہیں، کچھ نیچے رہتے ہیں۔ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ان اوپر والے منزل والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آہستہ قدم رکھیں اور شور شرابہ نہ کریں، تاکہ وہ نیچے اگر کوئی بیمار ہے یا اس کی نیند کا وقت ہے یا وہ کام پر جا رہا ہے یا آ رہے ہیں تو، یا ان کے گھر مہمان ہیں، تو ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو ہے کوڑا کرکٹ بھی نیچے نہیں پھینکنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے آرام کا، ایک دوسرے کی ہر چیز کا، خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم گھر میں کچھ اچھا بنا رہے ہیں، کچھ اچھا بنا رہی ہیں امی یا کوئی بھی تو بہن، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو بھی ان میں حصہ رکھیں، اور ان کو جو ہے گھر میں اگر میں نے کچھ اچھا بنایا ہے تو ان کو بھی دینا چاہیے، یا اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسے غریب ہیں، نادار ہیں، تو ان کو بھی اپنی اچھی کوکنگ جو آپ نے اچھی چیز بنائی ہے تو اس میں شامل کر لیا کریں، ان کو تھوڑا سا حصہ بھجوا دیا کریں، یہ بھی آپ کے حقوق میں شامل ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق اور بندوں کے حقوق کے بارے میں جو ہمیں تعلیم دی ہے، تو ہمیں اس میں بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح معاشرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اور پیار، خلوص و محبت سے بھر جائے گا، اور معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ہر چیز کا خیال رکھیں گے۔ اس میں جو ہے تھوڑا سا ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ جس طرح کوئی شخص اگر ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم کہلاتا ہے، اور لوگ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ بالکل اسی طرح ماں باپ اپنے بچوں کی حقوق ادا نہ کریں تو یہ بھی اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے، کیونکہ بچوں کی تعلیم و تربیت نہ کی جائے تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ معاشرے کے نیک اور مفید انسان بننے کے بجائے وہ بگڑی عادات اور برے اخلاق کے ساتھ مجرم بن سکتے ہیں۔ بچوں کو اعلیٰ اخلاق یعنی اچھے اخلاق دیں۔ عمدہ تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ کی طرف سے اپنے بچے کو عمدہ تحفہ یہ کہ وہ اسے ادب سکھا دے۔ اسی طرح معاشرے میں بے سہارا، یتیم، مسکین اور محتاج لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری توجہ کے مستحق ہیں۔ خلوص اور سچائی کے ساتھ محبت کرنے میں بہن بھائیوں جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا، ان کا بھی خیال رکھا زیادہ ضروری ہے۔ رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے حقوق کی ادائیگی کو صلہ رحمی کہا گیا ہے، یعنی رشتہ داری کو جوڑے رکھنا بہت ثواب کا کام ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک بندوں کے حقوق۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، معاشرے میں پیار، محبت اور امن پیدا ہوگا، اور اللہ ہم سے اس دنیا میں بھی راضی ہوگا اور آخرت میں بھی راضی ہوگا۔ تو ہم اگلے ٹاپک کے لیے ہم پھر آپ اگلے وقت نیکسٹ ویک ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا۔ ٹل دین اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔